پاکستان کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن دیگر کیا چیلنجز ہماری موجودہ حکومت کو درپیش ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فاضل حسین صاحب، پہلے اس پہ آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی کہ تو ہم کافی دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ غیر معمولی اچیومنٹس حکومت نے حاصل کی، بڑا محتاط رویہ اپنایا اپنے الفاظ کے چناؤ کو لے کر، بیانات کو لے کر، لیکن اب حکومت سے یا خارجہ امور سے منسلک شخصیت سے جڑے لوگوں کے اگر کوئی سکینڈل سامنے جب آتے ہیں، بھارتی میڈیا اس کو جس طریقے سے پروپوگیٹ کر رہا ہے مسلسل، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسیس میں جس کو ہم بڑا کامیاب پروسیس کر رہے تھے اس میں ایک سیٹ بیک کے طور پہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ سیٹ بیک اوبیسلی اس کو بیڈ آپٹکس کہہ لیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ جی ایک بڑا ہی انفارچونیٹ ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں اوبیسلی کسی سینئر منسٹر کا کوئی ڈائریکٹلی تو تعلق ہے نہیں، پرسپشن اوبیسلی میٹر کرتے ہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑی جو چیز جس کا ہمیں پریشان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ باہر جو ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل نہیں کر پا رہے۔ اور دیکھیے، یہ جو آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی ایکسٹرنل جو انفلوئنس ہے اس میں۔ تو اگر آپ انٹرنلی اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی، وہ آپ پوری نہیں کر رہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں ان اصلاحات کی طرف، ان فنڈامنٹل گورننس ریفارمز کی طرف جن کے بارے میں ہم عرصے دراز سے سنتے آ رہے ہیں، سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی سے امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ آج تک ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور ابسا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر روزانہ کی بنیاد پہ ہر شخص بشمول گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں ہاں جی ہمیں بالکل کرنا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے آج سے چند دن پہلے، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے، جو ہر شخص پاکستان میں مانتا ہے لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو یا یہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے، یا یہ لیک آف پولیٹیکل سکل ہے، یا یہ لیک آف پولیٹیکل ویژن ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ جو بڑی تبدیلیاں پاکستان کے گورننس سسٹم میں آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ یہ اصل سب سے بڑا پرابلم میرے خیال میں یہ ہے۔ گورننس ریفارمز اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہر سطح کے چیلنجز ہیں۔ آگے ہم درانی صاحب سے افغانستان کے حوالے سے پالیسی پہ بات کریں گے، لیکن ایک کامنٹ درانی صاحب آپ کا بھی اس پہ میں چاہوں گی کہ اگر خارجہ امور سے منسلک ایسے غیر معمولی دور میں لوگوں کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس طرح کے کوئی معاملات تنازعات سامنے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں وہ ایک طرف اور یہ ایک ٹاپک بن جانا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ جو ہے جو امریکہ یا جو انٹرلوکیٹرز ہیں یا پاکستان کے جو ملٹری رول ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ انڈیا میں وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان سے آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ان سے آپ کو خیر کوئی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جی، افغانستان کے حوالے سے اب جو اس وقت کل ایک بار پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ جب تک افغان طالبان اپنی سرزمین میں بھارتی پراکسیز کو کنٹرول نہیں کرتے تو جو آپریشن جاری ہے وہ جاری رہے گا۔ درانی صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو مسلسل جاری آپریشن ہے، ایک ٹائم فریم کوئی اس کا طے ہونا چاہیے یا یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی پالیسی، تو پھر کتنی سسٹینیبل ہے؟ درانی صاحب، آپ کو ابھی بھی کوئی سفارتی گنجائش نظر آتی ہے افغان طالبان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی؟ دیکھیے، سفارتکاری تو ہمیشہ ہو سکتی ہے، دوران جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آخر ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ 40 دن کی جنگ رہی، امریکہ حملے کرتا رہا، لیکن اب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ سفارتکاری پہ ہی نکلا۔ افغانستان کے کانٹیکس میں جو ہے اب یہ ہمارے جو لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ان کو شاید گراؤنڈ سچویشن پہ زیادہ پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ آپ اس کے کیا رزلٹ ہیں، وہ آپ نے کیا پرفارمنس دکھائی، یہ بہت امپورٹنٹ۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہ جتنے حملے یا جتنے آپریشن ہو رہے ہیں اس میں کتنے جو ہیں ٹاپ کے ٹی ٹی پی کے لیڈرز جو ہیں وہ راستے سے ہٹائے گئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ٹی ٹی پی کو ڈی مورلائز کرنا ہے تو ہمارے جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ان کو جو ان کی لیڈرشپ ہے ٹی ٹی پی کی اس کو درمیان میں سے ہٹا دیں۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے۔
اب یہ تک ہوا ہے کہ اب کوئٹہ میں ہنا اڑک جو ہے اب وہ ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اگر ٹی ٹی پی عمل کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سلیپر سیل ہے. اسی طرح آپ جب کے پی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سلیپر سیل ہیں اور ان کو وہاں حمایت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کرتے ہیں. جب لوکل حمایت نہیں ہوگی تو یہ جو ہے یہ ناکام ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو بیانات ہیں ٹھیک ہے، اس کو آپ وہ ملٹری والے ہیں وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ سوچتے ہیں، لیکن اس کا جو قبائلی طریقہ ہے وہ مسئلہ حل کرنے کا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قبائلی جو جس طرح کے رسم و رواج ہیں اور جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اس کو ان کو کوئی زیادہ اعتراف ہے. فہد حسین صاحب، یہ اب یہ ایک طرف یہ آپریشن جاری ہے، لیکن کتنا مؤثر ہے؟ کیونکہ کل عدم ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جیسے بھی درانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بلوچستان میں پچھلے 2 دنوں میں جو واقعات ہوئے دونوں کل عدم ٹی ٹی پی اس میں ملوث پائی گئی ہے. سو آپ کی نظر میں یہی پالیسی کنٹینیو ہو سکتی ہے یا اس کو ایک بریک چاہیے سفارتی کوششوں کا؟ پاکستان تو عالمی سطح پہ کوشش کر رہا ہے، کوئی ممالک ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں افغان طالبان کے رجیم کو سمجھانے کے لیے بھی؟ دیکھیے اب صاحب میرے خیال میں اس کے 2 پہلو ہیں جس پہ بات کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ملٹری آپشن ہے جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ریزلٹس جو ہے وہ لا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کوئی سفارتی کوششیں کرنی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے. پہلے میں سفارتی بات کرتا ہوں. دیکھیے جو ایک بیسک انیشل ڈیز میں جو کوشش تھی وہ تو ہم نے کر کے دیکھ لی. طالبان سے بات بھی ہوئی، دوحہ میں کچھ اس طرح کے ایک راؤنڈز بھی ہوئے، اس سے کچھ نہیں نکلا. اور جن لوگوں نے ان میں حصہ لیا وہ بہت سارے ذرائع نے یہ کہا کہ جی اب وہ کنونسڈ ہیں کہ اس طریقے سے بات کر کے طالبان سے یا ان کے جو بھی رجیم ہے یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اب تو پھر کیا ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ابھی تک وہ ٹرائی نہیں ہوا. وہ یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ ظاہر بات ہے اب تو امریکہ ہے یا اور بھی جو لوگ ہیں، وہ ان کے ذریعے اور طالبان رجیم پر جو ہے وہ مزید پریشر ڈالا جائے. اب وہ کتنا زیادہ اس میں سے کوئی ایک پازیٹیو آؤٹ کم نکل سکتا ہے میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے. درانی صاحب کو کہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات میں کم از کم میں تو کنونسڈ ہوں کہ آپ اس رجیم کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل سکتے جو کابل میں رجیم ہے جس کو آپ چاہتے ہیں. اٹ از ٹو لیٹ فار دیٹ. اور میرے خیال میں جس طریقے سے تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے پر دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت جو ہمارا ایک کائنیٹک پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا ہے، کم نہیں زیادہ کرنا ہے. اور جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ یہ اس کے لیے باٹم لائن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اب جب تک آپ کو وہ آؤٹ کم نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے تو ہمیں اس کو رکنا نہیں چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ ٹو ایسکلیٹ فردر. دورانی صاحب کوئکلی آخر میں پھر کون سے ممالک ہیں جو ایٹ دس پوائنٹ کوئی افیکٹو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک طریقے سے دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کے بنیادی لیول کی باتیں کی جا رہی ہیں. سو اس پہ آپ اگر آخر میں کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے اس میں کوئی ممالک جو ہے وہ رول اس طرح سے نہیں پلے کر سکتے کیونکہ طالبان کے کسی کے ساتھ بھی جو ہے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ان کو کسی نے جو ہے تسلیم نہیں کیا ہے. یہ ہمیں ہی حل کرنا ہوگا. تھوڑے اس میں ہمیں ٹیکٹکس چینج کرنا ہوگی. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی اگر جو ہمارے لیے بہت بڑا سورس آف کنسرن ہے اس کو آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے غیر مؤثر کر دیں تھرو پیپل سپورٹ. اور تو پھر جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس کو بہرحال ٹارگٹ کرنا ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے یہ پھر ہمارے وہ لوگ جن پہ ذمہ داری وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں کہہ دوں، خود افغانوں کا اپنا جو پیشنس تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہے. جب طالبان کب آئے، جب 96 میں انہوں نے کابل کیپچر کیا، وہ 94 میں اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں 92 میں جو ہے وہ مجاہدین کابل پہ قبضہ کرتے ہیں. اس میں احمد شاہ مسعود ہے، حکمت یار وغیرہ. حکمت یار کو تو انہیں کابل داخل ہی نہیں ہونے دیا. وہ سول وار کا شکار ہو گیا. اس کے بعد طالبان آتے ہیں. طالبان کتنا عرصہ رہے؟ 5 سال رہے. اور اس کے بعد ان کا تختہ ہو گیا کیونکہ اس قابل نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا آن ورڈ جو ہے وہ ایک 20 سال کا دور چلتا ہے اور اس میں جس سے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اب جو ہے
मेरे ख्याल में लोगों में खुद अफगानिस्तान के अंदर बेचैनी वो नज़र आ रही है और ये आपको जो है हर जगह इसके शवाहिद मिल रहे हैं। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।